جو مالی سال گزرا ہے اس کے اندر جو تخمینہ پہلے لگایا گیا تھا جولائی سے مارچ تک کے اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر وہ 3.94% معیشت کی شرح نمو بیان کی گئی تھی. جو آخری جو سرمائی ہے یعنی اپریل سے جون اس کو جب شامل کیا گیا تو حتمی نمبر جو ہمارے پاس آیا ہے پچھلے سال کی شرح نمو کا وہ 5.37% ہے. اور یہ 5.37% جو ہے یہ پچھلے 14 سال کے اندر پاکستان کی معیشت کی دوسری سب سے زیادہ تیز ترین رفتار ہے معیشت کی شرح نمو کی. یعنی پچھلے 14 سال میں سے 13 سال جو گزرے ان میں جو شرح نمو تھی اس سے اس سال کے 19-20 کے شرح نمو زیادہ تھی. یعنی وہ چیزیں جو ہم اور ذرا سا میں تفصیل میں بتاؤں گا کہ جو پروویژنل ایسٹیمیٹ تھا جو ابتدائی ایسٹیمیٹ تھا جولائی سے مارچ کی نسبت اس سے کیا تبدیلی آئی, کیوں اس کے اندر تبدیلی آئی ہے اور کیا کیا سیکٹرز ہیں جنہوں نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. لیکن سب سے پہلے تو قوم کو ہم یہ خوشخبری دینا چاہتے تھے کہ نہ صرف ایک ایسے وقت کے اندر جب کووڈ سے دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہوئی ہوئی تھیں, پاکستان کی معیشت نے ہماری عمران خان کی حکومت کی حکمت عملی جو تھی کووڈ سے مقابلہ کرنے کی اور معیشت کو چلانے کی جو ایک حکمت عملی تھی اس کے بنیاد کے اوپر نہ صرف نقصان نہیں ہوا ویسا جیسے دوسرے تمام دنیا کے زیادہ تر ممالک کے اندر دیکھنے کو ملا ہے, بلکہ وہ شرح نمو حاصل ہوا جو پچھلے 14 سال میں صرف ایک دفعہ اس سے زیادہ تھا اور وہ بھی تھوڑا سا ہی فرق ہے, صرف 0.14 یا 0.16% کا ہی فرق ہے. تو تقریباً 14 سال کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے ترقی جو کی ہے معیشت نے وہ یہ پچھلا سال جو ہمارا گزرا ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مبارکباد دے دوں قوم کو, ایک اکانومسٹ میگزین ہے برطانیہ کا, بہت دنیا کے بڑے میگزینز جو ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے, اور انہوں نے ایک نارملسی انڈیکس بنایا ہے کہ دنیا میں جو ممالک ہیں وہ کورونا سے کس طریقے سے باہر نکلے ہیں اور ان کی معیشت اور ان کی سماجی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس طریقے سے دوبارہ بحال کی گئی ہیں. اور آپ کو ایک خوشی بھی ہوگی, بحیثیت پاکستانی ایک فخر بھی ہوگا کہ وہ یہ 3 دفعہ یہ سروے کر چکے ہیں پچھلے سال سے. پہلی دفعہ میں پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پہ تھا, دوسری دفعہ میں پاکستان دنیا میں پہلے نمبر میں تھا, اور ابھی جو انہوں نے حالیہ سروے ریلیز کیا ہے اس میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. پاکستان واحد ملک ہے جو یہ کورونا کی کارکردگی کے اس معیار کے جو ایک عالمی جریدے کا بنایا ہوا ایک انڈیکس ہے اس معیار کے مطابق واحد ملک دنیا کا پاکستان ہے جو تینوں سرویز کے اندر پہلی 3 پوزیشنز میں ٹاپ 3 پوزیشنز کے اندر پاکستان نے حاصل کی ہے. تو یہ بھی پاکستان کو خوشخبری دو, اور اسی کی ایک وجہ بہت بڑی وجہ بنی کہ ہماری معیشت جو تیزی سے واپس ریکور کی ہے اس کی یہی وجہ بنی. تو لوگ جو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنا بڑا جو گروتھ آئی وہ کہاں سے آئی, اس کی ایک یہ بڑی وجہ بنی. اب اگر میں سیکٹر وائز اس کو دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ جو اس کے اندر آپ کی کنٹریبیوشن ہے وہ آئی ہے بڑی صنعتوں کی طرف سے. اور یہ ہمارے اپوزیشن کے دوست جن کو تنقید کرنے کا بہت شوق ہے ان کی یاد دہانی کے لیے کہ یہ جو بڑی صنعتوں کا جو انڈیکس ہوتا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس وہ ہر ماہ ریلیز کیا جاتا ہے. تو میں جو ابھی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ایک دم سے کہیں سے نہیں آ گئے, یہ 6 مہینے پہلے ریلیز ہو چکے اور کسی نے ان اعداد و شمار کے اوپر اعتراض بھی نہیں کیا. جو ہماری بڑی صنعتوں کی شرح نمو پہلے 9 ماہ کے اندر اوسطاً 9.29% رہی تھی, وہ جب سال مکمل ہوا تو آخری سرمائی کے اندر اتنی سٹرونگ گروتھ تھی کہ پورے سال کی اوسط جو ہے وہ 15.27% پہ پہنچ گئی. یہ بھی سالوں کے بعد اتنی زیادہ صنعت نے ہماری ترقی کی ہے, اور وہ آپ دیکھتے بھی رہے ہیں, گاڑیاں ریکارڈ بک رہی ہیں, موٹر سائیکلیں ریکارڈ بک رہی ہیں, سیمنٹ کی پروڈکشن ریکارڈ ہو رہی ہے, اسٹیل کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں, اور بہت ساری صنعتیں جو ہیں اس کے اندر آپ کو یہ گروتھ نظر آ رہی ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس ہے ہمارا اس میں 12.27% کا اضافہ نظر آیا. تو یہ جو 3.94% سے 5.37% پہ ہم پہنچے, یعنی 1.43% بہتر شرح نمو ہمیں نظر آئی. اس میں سے 1.12% تو سیدھا یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو بہتری ہے اس سے نظر آئی. اس کے علاوہ یہ صرف صنعت کے اندر آپ کو بہتری نہیں نظر آ رہی, جو زراعت کی آپ کی پروڈکشن ہے
بڑی فصل سب سے ہماری ہے جی گندم کی فصل، وہ 27.3 ملین ٹن کا تخمینہ تھا، وہ 27.5 ملین ٹن پہ ختم ہوا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ گندم کی پیداوار ہے کسی بھی ایک سال کے اندر۔ آلو کی فصل میں بہترین، اس وقت تو بالکل تخمینہ ہی لگایا گیا تھا کیونکہ آلو کا سیزن ایسا ہوتا ہے، اور یہ پنجاب ہی ہمارا اس کا مین سینٹرل اکاڑا سائیوال کے پاس جو بیلٹ ہے وہ سب سے زیادہ یہ ایریا ہے، باقی بھی علاقوں میں پاکستان کے پیدا ہوتا ہے۔ 4.7 ملین ٹن جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا، جو فائنل پروڈکشن نمبر آیا وہ 5.9 ملین ٹن ہمارے آلو کی پیداوار ہوئی ہے جی۔ اسی طریقے سے پیاز 2.3 سے بڑھ کے 2.3 ملین ٹن، اور ٹماٹر جو ہے وہ 0.67 ملین ٹن سے بڑھ کے 0.8 ملین ٹن پروڈیوس ہوا۔ اس کے علاوہ کھجوروں کے اندر، کنوں کے اندر، وائڈ سپریڈ ایگریکلچر کے اندر، زراعت کے اندر فصلوں میں ہمیں بہت بہتری نظر آئی، پچھلے سال سے بھی بہتری نظر آئی، اور جو مارچ تک کا تخمینہ تھا اس سے بھی زیادہ جب سال ختم ہوا تو اس سے بھی بہتر پروڈکشن ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا۔ اسی طریقے سے جو نیچرل گیس، ہماری قدرتی گیس ہے، اس کی پیداوار جو مارچ تک کا جو ایسٹیمیٹ تھا وہ 1.5 خرب مکعب فٹ گیس کی پروڈکشن کا تھا، وہ بڑھ کے 1.279 خرب مکعب فیٹ ہو گیا۔ خام تیل جو ہے اس کی 26.2 ملین ٹن سے بڑھ کے 27.6 ملین ٹنز نہیں بیرلز پیداوار ہوئی، یو ایس بیرلز کے ایکویولنٹ 27.6 یعنی 2 کروڑ 76 ملین 2 کروڑ 76 بیرلز جو ہے وہ تیل کی پیداوار کی گئی۔ اسی طریقے سے کوئلہ 8.5 ملین ٹن سے بڑھ کے 8.95 ملین ٹن پیداوار ہوئی۔ تو آپ نے بڑی صنعتوں کے اندر اضافہ دیکھا، آپ نے بجلی، تیل، خام تیل اور کوئلے کی پیداوار میں اضافہ دیکھا، آپ نے فصلوں کے اندر اضافہ دیکھا، اور یہی جب چیزیں مل کر نتیجہ یہ نکلا، جیسے میں نے کہا کہ 14 سال میں دوسری سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا سال جو گزرا وہ 2019-20 کا سال گزرا۔ دوسری چیز اس کے ساتھ جو کام کیا گیا وہ جو ہے وہ ری بیسنگ اکاؤنٹس کی تھی، لیکن میں ادھر جانے سے پہلے ایک چیز ضرور بولنا چاہوں گا کہ ہماری جو اپوزیشن ہے بیچارے ترس تو ان پہ بہت آتا ہے۔ اس دن بھی میں اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے تھے جس وقت وہ ووٹنگ ہو رہی تھی اور بلز پاس ہو رہے تھے، ایک کے بعد دوسرا بل پاس کیا جا رہا تھا، اور ان کے بیچاروں کے کندھے گرے ہوئے، سر جھکے ہوئے، دیکھنے سے شکست خوردہ بیچارے لگ رہے تھے۔ ان کا 2 بیانیے بڑے ہیں جی، بڑی انہوں نے چلانے کی کوشش کی ہے، اور کچھ ان کے دوست جو ہیں میڈیا میں ان کی بھی معاونت سے وہ یہ بیانیاں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 بنیادی ان کے بیانیے جی، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ نااہل ہے اور یہ اس نے معیشت تباہ کر دی ہے، ایک یہ بیانیہ ان کا چلتا ہے، اور دوسرا بیانیہ یہ چلتا ہے کہ یہ بس ابھی گئے اور ابھی گئے، 2 مہینے میں ختم، 3 مہینے میں ختم، 6 ہفتے میں ختم۔ ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے وہ سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا حفیظ شیخ کا، اس کے بعد تو بات 1 ہفتے پہ بھی آ گئی تھی کہ یہ 1 ہفتے میں ختم۔ پچھلے 1 ہفتے 10 دن کے اندر اندر ان کے دونوں یہ بیانیے جو ہیں وہ آپ کو پاش ہوتے ہوئے نظر آئیں، اس کی کرچیاں آپ کو ڈھونڈنے کو نہیں ملیں گی ان کے دونوں بیانیے کی۔ حکومت گئی وہ آپ نے دیکھ لیا۔ ہمارے جو لوگ اس وقت 178 لوگوں کی سٹرینتھ ہے ہماری اسمبلی کے اندر، اس 178 لوگوں کی سٹرینتھ میں سے جو لوگ کچھ کووڈ کی وجہ سے علیل تھے، کچھ ملک سے باہر تھے، ایک شام پہلے ہم نے کہا تھا جی 168 ووٹ کل پڑے گا منی بل کے لیے جو ہمارا سپلیمنٹری فائنینس بل تھا، اور 168 ووٹ آپ کا اگلے دن پڑا، اور کم سے کم کوئی 16-18 ووٹوں کا فرق تھا اپوزیشن کے ساتھ۔ تو وہ حکومت گئی کا بیانیہ کوئی 5ویں 6ٹھی دفعہ جو ہے نا وہ ناکام ثابت ہوا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا، یہ ہر 3 مہینے بعد یہ بیانیہ چلتا ہے۔ اور دوسرا بیانیہ جو ہے کہ یہ نااہل ہے اور معیشت تباہ ہو گئی، تو جو اکانومسٹ کا اس وقت نارملسی انڈیکس سے آپ کی ملک کی تعریف ہوئی، جو دنیا نے سارے مقابلے کے اندر دیکھا کہ سب سے بہترین پرفارمنس جو ہے وہ پاکستان کی رہی، سب سے بہترین کارکردگی۔ ہم نہیں کہہ رہے، ایک انڈیپینڈنٹ جریدہ، ایک بہت ہی زیادہ کریڈیبل جریدہ، پرانا اکانومسٹ میگزین جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ اسی طریقے سے 14 سال میں دوسری سب سے زیادہ تیز ترقی کرنے والا سال جو ہے وہ گزرا ہے۔ معیشت کے بہت سارے پہلو جو ہیں اس کے اندر آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے۔
تو یہ بھی میں نے کہا کہ میں ذرا نشاندہی اس کی کرتا جاؤں کہ ان کے جو دو بنیادی بیانیے ہیں وہ دونوں بیانیے جو ہیں اس وقت زمین پہ گرے ہوئے نظر آپ کو آ رہے ہیں۔ اب ری بیسنگ پہ آتے ہیں جی۔ ری بیسنگ کے اندر کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ معیشت کی جو حیت ہے اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، نئے نئے کاروبار شروع ہوتے ہیں، جو پہلے کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے، پہلے کوئی بڑی چیز ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ہر چند سال کے بعد دوبارہ ری بیسنگ کی جائے معیشت کی۔ اب یہ جو ری بیسنگ ایکسرسائز ہے جی، اس کے آج جو نتائج دیے گئے، اور یہ ٹیکنیکل جو دنیا کا سٹینڈرڈ نیشنل اکاؤنٹس میتھڈالوجی ہے، جو دنیا کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے کہ کس طریقے سے یہ کیا جائے کام، اس کی بنیاد کے اوپر یہ کام کیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے بین الاقوامی ماہرین کی ٹیکنیکل ریویو بھی اس کے کروائے ہیں۔ وہ سب کروانے کے بعد آج جو نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی نے اپروول دی ہے، اس کے مطابق جو ہمارا بیس ایئر ہے 2015-16 کا جو نیا بیس ایئر ہے، اس میں معیشت جو ہے اب تخمینے کے مطابق جو نئی حیت ہے، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا کہ کیا اس کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، وہ 11.3% زیادہ تھا، یا 3,100 ارب روپے زیادہ معیشت کا سائز تھا جو پہلے جس کو سمجھا جاتا تھا اس سے۔ اور اگر اس کو ہم آج کی 2019-20 کی جو بھی سال ہمارا گزرا ہے اس کے اندر دیکھیں تو اس میں 16.3% جو ہے وہ زیادہ بڑی معیشت نظر آ رہی ہے جب ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے معیشت کی ریکارڈ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق۔ اس کے اندر موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، تفصیل اس کی پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ریلیز کر دے گی۔ بڑی بات یہ ہے کہ جی زراعت کے اندر کراپس کا سیکٹر جو ہے اس کے اندر ایکچولی تھوڑی سی کمی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن جو لائف سٹاک کا سیکٹر ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہمیں بڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا بھی سائز میں اضافہ ہوا ہے۔ مثلا میں فیصل آباد کے اندر اس وقت بیٹھا ہوں، سب کو یہاں پہ پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا ویلیو ایڈڈ سیکٹر جو ہے، میڈ اپ گارمنٹ جو ہے ان کی ایکسپورٹس میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو یہ ایک مثال اگر آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نئے سیکٹرز بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں جو پہلے اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوا کرتے تھے۔ پھر بجلی اور گیس کے اندر جو ہے وہ آپ کو مزید 25.7% زیادہ بڑی ویلیو ایڈیشن یہاں پر نظر آئی ہے، اور ظاہر ہے سروسز سیکٹر جو ہے وہ ان سے جڑا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے۔ تعلیم ایک بہت بڑا، اب تو معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ بن گیا ہے ہمارا۔ الحمدللہ 5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں۔ وہ وہاں پر تعلیم کے جو سیکٹر ہے اس کے اندر ہمیں بہت اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سیل فونز کا استعمال ہو، براڈ بینڈ کی پینیٹریشن ہو، اور وہ ایکسپورٹس ہماری آئی ٹی کی جو بالکل رکی ہوئی تھی ایک زمانے کے اندر، تو اس کے اندر بھی آپ کو تیزی سے اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 3,100 ارب روپے زیادہ معیشت جو ہے وہ بیس ایئر 2015-16 کی نمبر جو ہے اس کو ریکاسٹ کر کے نظر آتا ہے۔ اگر میں پچھلے سال کا جو گروتھ جو میں نے آپ کو بتایا 5.37% تھا، اور وہ میں نے پہلے اسی لیے بتایا کہ جو پرانا بیس تھا تاکہ اس کا آپ مقابلہ کر سکیں پچھلے سالوں سے، وہ نئے یہ جو ری بیسنگ ہوئی ہے اس کے مطابق وہ اور مزید بڑھ کے 5.57% بن جاتا ہے جو گروتھ ہماری ہوئی ہے پچھلے